السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ کھولتے ہیں پیارے بچوں اپنی کتاب المعتقد المنتقد، صفحہ نمبر 25۔ پہلے عبارت پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفی الکنز خرج الواجب والمستحیل فلا يتعلقان اے القدرہ والإرادة بهما لأنهما صفتان مؤثرتان ومن لازم الأثر وجوده بعد عدم، وما لا يقبل العدم أصلا كالواجب لا يكون أثرا لهما لئلا يلزم تحصيل الحاصل، وما لا يقبل الوجود كالمستحيل لا يمكن أن يتأثر بهما إذ لو أمكن للزم طلب الحقيقة لضرورته جائزة وكلاهما محال، فحينئذ لا قصور أصلا في عدم تعلقهما بهما بل القصور في التعلق، إذ يلزم عليه حينئذ أن يجوز تعلقهما بإعدام أنفسهما وإعدام ذات العالية وإثبات الألوهية لما لا يقبلها من الحوادث وسلبها عن مستحقها جل وعلا، فأي قصور وفساد ونقص أعظم من هذا وهذا التقدير يؤدي إلى تخليط عظيم وتخريب جسيم لا يبقى معه عقل ولا نقل ولا ایمان ولا کفر۔ پیارے بچوں، آپ نے عبارت سنی۔ کنز کی اس عبارت کو نقل کر کے صاحب کتاب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ما قبل میں آپ نے پڑھا کہ اللہ رب العزت قدیر ہے، تو اللہ رب العزت کی قدرت کا تعلق کس چیز سے ہے؟ تو خلاصہ گفتگو یہ ہے بچوں، اہل سنت و جماعت کا مذہب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی قدرت اور اس کے ارادے کا تعلق صرف اور صرف ممکن سے ہے، نہ واجب سے قدرت کا تعلق ہے اور نہ ہی محال اور مستحیل سے قدرت کا تعلق ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ قدرت کا تعلق اور ارادے کا تعلق واجب اور محال سے اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ قدرت اور ارادہ یہ دونوں صفت مؤثرہ ہے، یعنی یہ تاثیر کرتی ہیں، جس سے ان کا تعلق ہوتا ہے اس میں مؤثر ہوتی ہیں۔ مؤثر ہونے کا مطلب یہ ہے بچوں، اگر کوئی شے معدوم ہے تو اس میں تاثیر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو عدم کے بعد اس کو وجود دے دینا، یہ تاثیر ہے۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ تو یہ دونوں صفتیں مؤثرہ ہیں، یعنی تاثیر کرتی ہیں، ان کا اثر ہوتا ہے کہ عدم کے بعد وجود میں لے آتی ہیں یہ صفتیں۔ جب قدرت میں صفتیں مؤثرہ ہے تو اب قدرت و ارادے سے مستحیل اور واجب یہ متعلق نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ واجب تو وہ ہے جو بالکل عدم کو قبول نہیں کرتا، جس پر عدم کا تصور ہی عقل تصور ہی نہیں کرتی عدم کا، اور محال وہ ہے جو کبھی وجود کو قبول نہیں کرتا۔ تو اب واجب جو بالکل عدم کو قبول نہیں کرتا، تو قدرت کا معنی ہے، قدرت صفت مؤثرہ ہے کہ وہ عدم سے وجود میں لاتی ہے، وہ تاثیر کرتی ہے۔ تو اگر قدرت کا تعلق واجب سے ہو جائے تو پیارے بچوں، واجب کے اندر تو وجود ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اب اگر قدرت کا تعلق کریں گے تو جناب قدرت مؤثر ہوگی، یعنی وجود بخشے گی، اور یہاں پر وجود پہلے سے ہے تو یہ تو تحصیل حاصل لازم آ جائے گا، اور یہ محال ہے۔ اور محال کیوں لازم آیا؟ اس لیے کہ ہم نے قدرت کا تعلق واجب سے مان لیا، اس لیے قدرت کا تعلق واجب سے ہونا محال، یہ باطل۔ قدرت کا تعلق محال اور مستحیل سے، ممتنع سے بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اگر قدرت کا تعلق محال سے ہوگا تو ظاہر بات ہے وہ محال قدرت و ارادے سے متاثر ہوگا، تو وہ تو محال تو وہ ہے جو کبھی وجود کو قبول نہ کرے، وجود متصور ہی نہیں ہے جہاں پر، وہ ہے محال۔
اب اگر قدرت کا تعلق اس سے مانیں گے تو قدرت اس میں مؤثر ہوگی. اب جب مؤثر ہوگی، جب محال اس سے قدرت سے متاثر ہوگا تو متاثر ہونے کے بعد کیا لازم آئے گا؟ وجود ہی تو ہوگا نا بھئی. اگر معدوم ہے وہ، تو اگر وہ قدرت کا تعلق ہوگا اور وہ قدرت سے متاثر ہے تو اس صورت میں وہ محال وجود میں آ جائے گا. تو اب وجود میں آ گیا تو بچوں یہ بتاؤ کیا وہ محال رہا؟ محال تو اسے کہتے ہیں جو کہ کبھی بھی وجود کو قبول نہ کرے. تو جب قدرت کا تعلق ہوا تو وہ جو کبھی وجود کو قبول نہیں کر سکتا، جو محال ہے وہ موجود ہو جائے گا. اور موجود ہوا تو عدم سے وجود میں آنے والا ممکن کہلاتا ہے. تو اب یہ محال نہ رہا، ممکن ہو گیا. اور جب ممکن ہو گیا تو بچوں اسی کو کہیں گے کہ یہ قلب ماہیت ہے، قلب حقیقت ہے. کیا ہے؟ قلب حقیقت. اور یہ حقائق یعنی واجب، محال اور ممکن، علم کلام میں حقیقت جب بولا جاتا ہے تو یہی مراد ہوتے ہیں. یہ حقائق، یہ قلب حقیقت، یہ محال ہے. قلب حقیقت بھی باری تعالیٰ کی قدرت کے تحت نہیں ہے، یہ بھی محال ہے. اس لیے کوئی واجب ممکن نہیں ہو سکتا، کوئی ممکن واجب نہیں ہو سکتا، کوئی محال واجب نہیں ہو سکتا، کوئی محال ممکن نہیں ہو سکتا. بات سمجھ آئی بچوں؟ اگر یہاں پر قدرت کا تعلق محال سے ہو جائے تو محال معرض وجود میں آ جائے گا. تو اب معرض وجود میں آنے کے بعد اب وہ محال نہ رہے گا بلکہ ممکن ہو گیا. تو قلب حقیقت ہو گئی کہ وہ محال سے جائز یعنی ممکن کی جانب پھر گیا. اور قلب حقیقت یہ بھی محال ہے، محال کا واجب، محال کا ممکن ہونا یہ بھی محال ہے. اور یہ محال اور بطلان کیوں لازم آیا؟ اس لیے کہ ہم نے قدرت کا تعلق محال سے مان لیا. اس سے سمجھ میں آ گیا کہ قدرت الہیہ اور ارادہ الہیہ کا تعلق نہ محال سے ہے نہ واجب سے ہے. جب محال اور واجب سے نہیں ہے تو اب متعین ہو گیا کہ تین ہی حقیقتیں ہیں، ایک واجب، ایک محال اور ایک ممکن. تو بچا کیا؟ قدرت کا تعلق صرف اور صرف ممکنات سے ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یہی اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے. کسی بھی محال سے قدرت کا تعلق نہیں ہے. کیوں قدرت کا تعلق کیوں نہیں ہے؟ وجہ سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ تھوڑا ترجمہ کرتے ہیں. وفی الکنز، کنز میں ہے، کنز کتاب کا نام ہے، اس کی عبارت نقل کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کنز میں ہے. کیا ہے عبارت؟ وہ نقل کر رہے ہیں. خرج الواجب والمستحیل فلا یتعلقان بہما. واجب اور محال دونوں قدرت الہیہ سے خارج ہو گئے. فلا یتعلقان، تو محال اور واجب سے وہ دونوں متعلق یعنی قدرت اور ارادہ دونوں متعلق نہیں ہوں گے. کیوں؟ لأنہما صفتان مؤثرتان، کیونکہ قدرت و ارادہ دونوں صفتیں مؤثرہ ہیں. اور جب صفتیں مؤثرہ ہیں تو وہ تاثیر کریں گی، اور تاثیر کا اثر کیا ہوگا؟ ومن لوازم الاثر، اثر کے لوازم سے کیا ہے؟ وجودہ بعد عدم، عدم کے بعد اس جس کے اندر اثر کرے اس کو وجود دے دینا، کہ وہ پہلے معدوم ہو اس کے بعد اس کو وجود دے دینا. یہ ہے اثر کا لازم. فرماتے ہیں فما لا يقبل العدم اصلا، تو وہ جو بالکل عدم کو قبول نہیں کرتا جیسے کہ واجب ہے، وہاں پر عدم متصور ہی نہیں ہے. لا يكون اثر لهما، یہ واجب یہ قدرت و ارادے کا اثر نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ تو پہلے سے ہی موجود ہے. اب اگر قدرت کا اثر یہ بنے تو پھر وجود ہی تو ہوگا، پھر تو تحصیل حاصل لازم آئے گی. فرماتے ہیں کہ قدرت اور ارادے کا واجب اثر نہیں ہو سکتا. کیوں؟ لئلا یلزم تحصیل الحاصل، تاکہ تحصیل حاصل لازم نہ آ جائے. وما لا يقبل الوجود، اور ایسے ہی وہ جو وجود کو قبول نہیں کرتا جیسے کل مستحیل جیسے کہ محال ہے، وہاں پر وجود ہی متصور نہیں ہے، وہ ہمیشہ کے لیے عدم ہے. تو وہ محال بھی لا يمكن ان يتاثر بهما، اس محال کے لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ قدرت و ارادہ کا اثر بنے. کیوں؟ اگر وہ اثر بنے گا تو ظاہر بات ہے وجود میں آ جائے گا. اب وجود میں آئے گا تو اب وہ جائز ہو گیا، محال نہیں رہا، ممکن ہو گیا، محال نہیں رہا. کیا لازم آیا؟ قلب ماہیت، قلب حقیقت. وہی فرماتے ہیں اذ لو امکنا، کیونکہ اگر ممکن ہو اس کا اثر بننا، لازم قلب الحقیقہ، تو قلب حقیقت لازم آئے گی، حقیقت کا بدل جانا لازم آئے گا. کیوں؟ لضرورت ہی جائزہ، کیونکہ اب ایسی صورت میں وہ محال نہیں رہے گا بلکہ جائز ہو جائے گا. وکلاہما محال،
वाजिब तहसील हासिल वाजिब की सूरत में लाजिम आ रहा है, वो भी मुहाल, और मुहाल से अगर कुदरत का ताल्लुक हो रहा है तो क़ल्ब हकीकत लाजिम आ रहा है, ये भी मुहाल। ये दोनों बातें मुहाल हैं, तो ये मुहाल क्यों लाजिम आई? ये मुहाल क्यों लाजिम आया? ये बुतलान क्यों लाजिम आया? इसलिए कि आपने कुदरत का ताल्लुक किससे मान लिया? मुहाल और वाजिब से। तो जिससे कुदरत का ताल्लुक मानने की बिना पर मुहाल लाजिम आ रहा है, लिहाजा कुदरत का ताल्लुक ही मुहाल होगा, बातिल होगा। फ़हीन इज़्न ला क़ुसूर असला। जब ये बात समझ में आ गई बच्चों, तो अब मुझे ये बताओ खराबी किस सूरत में लाजिम आ रही है? ताल्लुक होने में, कुदरत का ताल्लुक मान रहे हैं तो कौन ताल्लुक होने में लाजिम आ रही है खराबी, या ताल्लुक ना होने में? कमी किस में लाजिम आ रही है? अगर कुदरत का ताल्लुक नहीं मानते हैं आप, तब तो कोई कमी नहीं है, कोई क़ल्ब हकीकत लाजिम नहीं आया, कोई तहसील हासिल लाजिम नहीं आया। ये कमी और कसूर और खराबी ये कब लाजिम आ रही है? जबकि कुदरत का ताल्लुक वाजिब और मुहाल से मान रहे हैं। बात समझ आई बच्चों? तभी तो खराबी लाजिम आ रही है। वही फरमाते हैं फ़हीन इज़्न ला क़ुसूर असला फ़ी अदम ताल्लुक़िहिमा बिहिमा। लिहाजा इस वक्त कुदरत और इरादे का मुहाल और वाजिब से ताल्लुक ना होने में कोई कमी नहीं है। ताल्लुक नहीं है तो इसमें कोई खराबी नहीं हो रही है। बलिल क़ुसूर फ़ी ताल्लुक, बल्कि ताल्लुक होने में कमी हो रही है, खराबी लाजिम आ रही है। क्योंकि इज़ यल्ज़मु अलैहि हिनइज़िन अन यजूज़ ताल्लुक़ुहुमा बिइदाम अनफुसिहिमा। अब मज़ीद खराबियाँ बता रहे हैं, फरमाते हैं कि अगर कुदरत का ताल्लुक मुहाल या वाजिब से मान लिया जाए तो और क्या क्या खराबियाँ लाजिम आ सकती हैं। तो थोड़ी सी इजमाली तौर पर कुछ खराबियाँ बता रहे हैं। मसलन अगर वाजिब और मुहाल से आप कुदरत का ताल्लुक ही मान रहे हैं, तो प्यारे बच्चों जैसे कुदरत इलाहिया है, कुदरत का ताल्लुक आप हर वाजिब और हर मुहाल से अगर आप मान ले रहे हैं, तो खुद कुदरत इलाहिया जो है, वो कुदरत जो है, अब सवाल ये है कि वो कुदरत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत खुद उस कुदरत को ख़त्म करने पर है या नहीं है। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खुद इरादे को ख़त्म करने पर कुदरत है या नहीं है, क्योंकि इरादा और कुदरत भी क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की क़दीम है। अब अगर वाजिब और मुहाल से भी आप ताल्लुक़ मान रहे हैं, तो आप खुद कुदरत से भी ताल्लुक़ मान कर देख लीजिए। अब अगर कुदरत का ताल्लुक़ आप माने इस बात से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत का ताल्लुक़ खुद अपनी कुदरत को ख़त्म करने से है, अगर कुदरत से ख़त्म करने से है तो जनाब कुदरत को आम करने आए थे, और अब ऐसी सूरत में कुदरत का ख़त्म होना लाजिम आ जाएगा। बात समझ आई? इरादा इलाहिया का ख़त्म होना लाजिम आएगा, और ये इससे बढ़कर क्या खराबी होगी? ऐसे ही सवाल अभी और कोई करे कि अगर कुदरत का ताल्लुक वाजिब से है तो खुद ज़ात बारी ताला वाजिब है नहीं है? अगर कुदरत इलाहिया का ताल्लुक वाजिब से है तो हमारा सवाल ये है कि अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत का ताल्लुक ज़ात बारी ताला से इस तौर से है या नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी ज़ात को ख़त्म करने पर कादिर हो? अगर आप कहें कि ख़त्म करने पर कादिर नहीं है, तो आप कहेंगे कुदरत में कमी है, कुदरत में कसूर है? तो मानना पड़ेगा कि ख़त्म करने पर कादिर, और ख़त्म करने पर कादिर तो जनाब कुदरत को साबित करने आए थे, कुदरत में उमूम पैदा करने आए थे कि कुदरत का ताल्लुक हर चीज़ से है। कुदरत सिफत साबित करने आए थे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की, और ख़ुद ज़ात इलाहिया को ख़त्म कर बैठेंगे। बात समझ में आई बच्चों? ऐसे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा किसी मुमकिन के लिए उलूहियत को साबित करना यह कुदरत के तहत है या नहीं है? सवाल, अगर आप ये कहें कि कुदरत इलाहिया के तहत है कि किसी भी मुमकिन को वो इलाह बना दे, उलूहियत किसी भी मुमकिन के लिए साबित कर दे, अगर ये कहें तो ताअद्दुद इलाह लाजिम आ जाएगा, ये मुहाल। और अगर ये ताअद्दुद इलाह लाजिम आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? बिल्कुल लाजिम आ जाएगा कि कुदरत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बात पर कादिर है कि दूसरे इलाह को बना दे, तो ताअद्दुद इलाह हो गया जनाब। ये बात मुतलान लाजिम आ गया, नहीं आ गया? और कैसी कैसी खराबियाँ लाजिम आएंगी। ऐसे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद अपनी ज़ात से उलूहियत को सल्ब करने पर कादिर है नहीं, आप कहें कादिर नहीं है तो ये कि फिर कुदरत में कमी, यही कि तो कहोगे। और अगर कहें कादिर है तो खुद इलाह अपने आप से माज़ अल्लाह उलूहियत से हाथ धो बैठे, खुद अपनी उलूहियत को ख़त्म कर बैठे।
اور الوہیت کا ختم ہونا یہ باطل۔ اب اس سے بڑھ کر کیا قصور لازم آئیں گے؟ یہ سارے قصور کیوں لازم آ رہے ہیں؟ اس لیے لازم آ رہے ہیں، یہ ساری کمیاں کیوں لازم آ رہی ہیں، یہ خرابیاں کیوں لازم آ رہی ہیں؟ اس لیے کہ قدرت کا تعلق واجب اور محال سے آپ نے مان لیا، لہذا تعلق ماننے میں خرابیاں ہیں، تعلق نہ ماننے میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ فرماتے ہیں بل القصور فی التعلق، بلکہ قصور تو تعلق میں ہے، اذ یلزم علیہ حینئذ ان یجوز تعلقہما باعدام انفسہما، کیونکہ اگر تعلق مانا جائے تب تو اس صورت میں یہ بھی لازم آئے گا کہ قدرت اور ارادے دونوں کا تعلق جائز ہو خود قدرت اور ارادے کو ختم کرنے سے، اور یہ بھی باطل۔ واعدام ایسے ہی ذات عالیہ یعنی واجب الوجود کی ذات کو ختم کرنے سے ان کا تعلق ہو، کیونکہ وہ بھی تو واجب ہے۔ ایسے ہی اثبات الالوہیہ لما لا يقبلها من الحوادث، حوادث میں سے جو الوہیت کو قبول نہیں کر سکتا، جو مستحق الوہیت نہیں ہے، جو قابل الوہیت نہیں ہے، اس کے لیے الوہیت کو ثابت کرنے سے بھی اس کا تعلق ہو سکتا ہے۔ پھر تو جب ہر محال سے تعلق آپ مانیں گے تو یہ بھی ایک محال ہے کہ کسی ممکن کے لیے الوہیت کو ثابت کرنا، تو اس سے بھی تو قدرت کا تعلق ہو جائے گا، تو کئی راہ ہو جائیں گے۔ وصلبها عن مستحقها، ایسے ہی قدرت کا تعلق خود مستحق الوہیت واجب تعالی سے اس کی الوہیت کے سلب کرنے سے بھی ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں فَأَيُّ قُصُورٍ وَفَسَادٍ وَنَقْصٍ أَعْظَمُ مِنْ هَذَا، تو اس سے بڑھ کر کون سا قصور، کون سا فساد، کون سی خرابی، کون سی کمی ہے جناب؟ یہ تو بہت بڑی کمی ہو گئی۔ وَهَذَا التَّقْدِيرُ، اور اس طور پر قدرت کو ثابت کرنا کہ ہر محال اور ہر واجب سے اس کا تعلق مان لیا جائے، یؤدی الی تخلیط عظیم، ایک تخلیط عظیم اور تخریب جسیم، بہت بڑی خرابی کی طرف یہ بات پہنچا دے گی۔ ایسی بڑی خرابیاں لازم آئیں گی جیسے ابھی ہم نے بتایا، لا یبقى معه عقل ولا نقل ولا ایمان ولا کفر، کہ جس بات کے ساتھ ایسی بڑی بڑی خرابیاں لازم آئیں گی کہ جن کے ساتھ نہ عقل رہے، نہ نقل، نہ ایمان رہے، نہ کفر، یعنی نہ ہی کوئی دلیل عقلی اس کو قبول کرے گی، نہ ہی دلیل نقلی سے وہ بات موافقت کرے گی، اور نہ ہی کوئی ایمان والا اس بات کو اس کا قائل ہوگا، نہ ہی کوئی کافر بھی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ بہرحال اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ قدرت الہیہ اور ارادہ الہیہ کا تعلق صرف اور صرف ممکنات سے ہے، محال اور واجب سے نہیں ہے، کیونکہ محال اور واجب سے قدرت کا تعلق مانیں گے تو ایسی صورت میں یہ تمام تر خرابیاں لازم آئیں گی۔ کچھ لوگوں نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ محال اور واجب سے قدرت کا تعلق ماننے سے خرابیاں کیا کیا لازم آئیں گی، ان پر نظر ہی نہیں رکھی، اور سیدھے کہہ دیا کہ اللہ کی قدرت تو عام ہے، ہر چیز سے اس کی قدرت کا تعلق ہے، سیدھے کہہ دیا۔ یہاں تک کہ کسی جاہل بیوقوف رہنما نے، کسی قوم کے بیوقوف رہنما نے یہ تک کہہ دیا کہ اللہ کی قدرت کا تعلق عام ہے، اگر معاذ اللہ، اگر اللہ رب العزت اتخاذ ولد پر یعنی اولاد بنانے پر، اولاد پیدا کرنے پر قادر نہ ہو تو قدرت میں کمی لازم آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قدرت انسانیہ قدرت ربانیہ سے بڑھ جائے گی۔ ایک نے کہا کہ جھوٹ پر اگر اللہ رب العزت معاذ اللہ قادر نہ ہو، کہہ رہا ہے کہ جھوٹ پر قادر نہ ہو اور بندہ قادر ہے تو قدرت ربانیہ قدرت انسانیہ سے کم ہو جائے گی۔ اسے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ جھوٹ، کذب، تمام تر عیوب یہ سب کے سب بارگاہ الہی میں محال ہیں، اور کسی بھی محال سے اللہ رب العزت کی قدرت کا تعلق ہونے میں بہت بڑی خرابیاں لازم آئیں گی۔ یہ اس نے نہیں سوچا، بس اتنا دیکھا کہ قدرت انسانیہ قدرت ربانیہ سے بڑھ جائے گی۔ ارے بھائی، اگر قدرت، انسان کی قدرت کذب پر ہے تو کذب انسان کے حق میں محال نہیں ہے، اس لیے اس کی قدرت کا تعلق کذب سے ہے،
اللہ رب العزت کے حق میں کذب محال ہے. جب محال ہے، ہر عیب اس کے حق میں محال ہے، تو قدرت کا تعلق محال سے اگر نہیں ہو رہا ہے تو کیا خرابی؟ قدرت کا تعلق نہیں ہو رہا ہے تو اس میں کیا خرابی ہے؟ کوئی خرابی نہیں، کیونکہ قصور جانب قدرت میں نہیں، قصور تو تعلق میں ہے. قصور کس میں ہے؟ تعلق میں. کہ آپ ابھی تعلق کر کے دیکھیں تو تعلق کرنے کی بنا پر فوراً خرابیاں لازم آ جائیں گی، جو ہم نے ماقبل میں ذکر کی تھی. تو قصور تعلق میں ہے، نہ کہ قصور جانب قدرت میں. بات سمجھ آئی بچوں؟ اسی کو صاحب کتاب فرماتے وَلِعَمَاءَةِ بَعْضِ الْأَشْقِيَاءِ مِنَ الْمُبْتَدِعَةِ، کچھ بدعتی اور گمراہ بدبختوں کے اندھے پن کی وجہ سے، کہ وہ اندھے ہو گئے انہادا اس مذکورہ بات سے، تو اس اندھے پن کی وجہ سے صرح بنقیزی، اس نے اپنی اس اندھے پن کی وجہ سے اس جو ہم نے بات ذکر کی کہ قدرت کا تعلق محال و واجب سے نہیں ہے، اس کی نقیض کی اس نے صراحت کی کر دی اور کہہ دیا واجب اور محال سے بھی قدرت کا تعلق ہے. فنقل عن ابن حزم انه قال في الملل والنحل، کہ ابن حزم سے ایک بات منقول ہے کہ اس نے ملل والنحل میں کہا. کیا کہا؟ کیونکہ وہ اندھا ہو گیا اس بات سے کہ واجب اور محال سے قدرت کا تعلق ماننے پر کیا خرابیاں لازم آئیں گی. اس اندھے پن کی وجہ سے اس نے الملل والنحل کے اندر یہ بات کہہ دی. اس سے یہ بات منقول ہے انہ تعالی، کیا کہہ دی؟ اس کو ذکر کرتے ہیں انہ تعالی قادر ان یتخذ ولدا معاذ اللہ. اللہ تعالی قادر ہے اس بات پر کہ وہ ولد بنائے، یعنی وہ کسی اولاد کا باپ بنے. کیوں کہا اس نے؟ اذ لو لم یقدر لکان عاجزا، اگر قادر نہیں ہوگا تو عاجز ہو جائے گا. دیکھیے جہالت، دیکھیے یہ کہہ دیا. بالکل اسی کے ڈھنگ پر ابن حزم کے ڈھنگ پر، ابن حزم کے ڈھنگ پر بالکل ایک ہندوستانی ایک قوم کا رہنما بھی یہی کہہ بیٹھا. کیا؟ کہ اگر اللہ کس پر قادر نہ ہو تو قدرت ربانیہ قدرت انسانیہ سے کم ہو جائے گی، قدرت انسانیہ قدرت ربانیہ بڑھ جائے گی. یہی اندھا پن ہے. فانظر عما هذا المبتدع، صاحب کتاب فرماتے ہیں اس گمراہ کے اندھے پن کو تو دیکھو. کیف عمی عما یلزمہ علی هذا القول الشنی، کہ اس بدترین قول کی بنا پر جو خرابیاں لازم آ رہی ہیں اس سے یہ کیسے اندھا ہو گیا. جو من اللواسم التي لا يتطرق الیہ الوہم، اس قول شنی کی بنا پر جو خرابیاں لازم آ رہی ہیں، وہ جو لوازم ہیں وہ ان سے کیسے اندھا ہو گیا. ایسے لوازم التي لا، جن لوازم کی طرف کوئی فہم بھی راہ نہیں پاتا. وکیف فاتہ، اور اس سے یہ بات کیسے چھوٹ گئی. ان العز انما یکون لو کان القصور من جانب القدرہ، کہ عز تو تب لازم آتا کہ جب کہ قصور جانب قدرت میں ہوتا. اما اذا کان لعدم صحت تعلقہما، لیکن جب قدرت اور ارادے کا یا قدرت کا تعلق محال سے نہیں ہو پا رہا ہے، قدرت کا تعلق صحیح نہ ہونے کی وجہ سے فلا یتوہم عاقل، لیکن جب قدرت کا تعلق ہی صحیح نہ ہو تو ایسی صورت میں کوئی دانشور بھی یہ وہم نہیں کرے گا کہ یہ عز ہے، کیونکہ عز تو تب ہوتا جب کہ جانب قدرت میں قصور ہوتا. قصور تو کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ تعلق کرنے کی وجہ سے. تو ان کا تعلق ہی نہیں ہو سکتا، قدرت کا تعلق ہی نہیں ہو سکتا اس سے، اس لیے اس کو عز نہ کہا جائے. بات سمجھ میں آئی بچوں؟ اس کے علاوہ ایک اور بات بھی صاحب کتاب پیش کریں گے، لیکن آج ہم اپنی گفتگو یہیں پر ختم کرتے ہیں. اگلے کو پھر ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.